بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کی نسبت سے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی رفعت میں 12 صحیح الاسناد احادیث طیبات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ پہلی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، کفر کو محو کر دے گا، اور میں حاشر ہوں، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تیسری حدیث حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور وہ اس وقت کافروں سے کچھ ناشائستہ کلمات سن کر غصے کی حالت میں تھے۔ پس واقعے پر مطلع ہو کر آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی عرب اور عجم میں، تو مجھے بہترین طبقہ یعنی عرب میں داخل کیا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں داخل فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے یعنی بنو ہاشم میں داخل کیا، اور بہترین نسب والا بنایا، اس لیے کہ میں ذاتی شرف اور حسب و نسب ہر ایک لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی، یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ 5ویں حدیث حضرت میسرہ فجر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق روح اور مٹی کے مرحلہ میں تھی،
میں اس سے پہلے نبی تھا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ چھٹی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب فرض کی گئی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے مرحلہ میں تھی، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ساتویں حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی، میں اس سے پہلے نبی تھا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ آٹھویں حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضرت جبرائیل اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کا، روح زمین کا چپا چپا چھان مارا، گوشہ گوشہ میں نے چھان مارا، میں نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو نہیں پایا اور آپ کے گھر جیسا کوئی اور گھر تھا ہی نہیں اور نہ حضرت جبرائیل اسلام نے کوئی اور گھر دیکھا ہے۔ نویں حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا، نکاح کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں، نہ کہ غیر شرعی طریقہ پر، اور میرا یہ نسبتی تقدس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نسبتی تقدس مجھے جننے تک، میری پیدائش تک اسی طرح برقرار رہا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ 10ویں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے اور نہ کوئی انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصہ سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا اور تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا۔
پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اور دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا اور تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصہ سے آسمان بنائے، دوسرے حصہ سے زمین بنائی اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ 11ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ موجود ہے۔ 12ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا اے عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے۔ فرمایا جان لو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ پیدا کرتا۔ جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی، وہ ہلنے لگا، لہٰذا میں نے اس پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ عرش اپنے مقام پر ٹھہر گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا اور اس حدیث کو امام ذہبی نے بھی اپنی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔